أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صلوات بر محمد. عزیزان گرامی، میرا یہ جملہ تو آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہوگا کہ قرآن حکیم از اول تا آخر قصیدہ محمد و آل محمد. کبھی کبھی اس جملے پر غیر تو غیر اپنے بھی شک اور شبہے میں گرفتار ہو جاتے ہیں. اس لیے مکتبی انداز میں سمجھانا پڑتا ہے. آپ سب نے لٹریچر کا ابتدائی کورس تو پڑھا ہوگا. اس میں جب اصناف ادب، اصناف شاعری کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے تو یہ بتایا جاتا ہے کہ قصیدہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں کئی اجزاء ہوتے ہیں. مطلع ہوتا ہے، حسن مطلع ہوتا ہے، تشبیب ہوتی ہے، پھر گریز ہوتا ہے، مدح ہوتی ہے، اس کے بعد دعا ہوتی ہے، طلب ہوتی ہے. یہ سب قصیدے کے، کلاسیکی قصیدے کے اجزاء ہیں. اور کبھی کبھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے بعض جو بہت ہی مشہور و معروف ائمہ فن ہیں، امام فن، مجتہد فن، انوری ہے، قصیدے کا سب سے بڑا شاعر فارسی زبان میں انوری ہے. بلکہ فارسی میں تو 4 مصروں میں ایک عجیب و غریب بات کہی گئی ہے. فارسی والے کہتے ہیں کہ در شعر ستن پیمبرانند، ہر چند کہ لا نبی بعدی. ابیات و قصیدہ و غزل را فردوسی و انوری و سعدی. یعنی اگرچہ یہ قول اپنی جگہ درست ہے
کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لا نبی بعدی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ مگر پھر بھی فن شاعری میں 3 پیغمبر ہوئے ہیں، ظاہر یہ بھی شاعری ہے۔ فن شاعری میں 3 پیغمبر ہوئے ہیں، مثنوی کا پیغمبر فردوسی ہے، قصیدے کا انوری ہے، غزل کا سعدی ہے۔ تو انوری بالاجماع، اگرچہ ہمارے یہاں فقہ میں اجماع کی کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے، لیکن ادب میں بالاجماع انوری قصیدے کا سب سے بڑا شاعر ہے۔ اردو میں ذوق ہیں، غالب ہیں، ان سب سے پہلے سودا ہیں۔ ان سب کے قصیدے دیکھیے تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تشبیب مدح سے بڑی ہوتی ہے، تشبیب کے شعر زیادہ ہوتے ہیں، مدح کے شعر کم ہوتے ہیں، لیکن اس میں نسبت کیا ہوتی ہے؟ ابھی میں نے کراچی کی ایک مجلس میں بھی وضاحت کی تھی۔ نسبت یہ ہوتی ہے کہ فرض کیجئے کسی کو اپنے معشوق کی تعریف کرنی ہے، معشوق کے حسن کی، جمال کی، تو وہ پہلے پوری کائنات میں بکھرے ہوئے حسن کو بیان کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس میں بہت اشعار صرف ہوتے ہیں، حسن فطرت دیکھو، حسن کائنات دیکھو، چاند کا حسن دیکھو، سورج کا حسن دیکھو، فضاؤں میں جو تجلیاں بکھر رہی ہیں ان کا حسن دیکھو، بہار کی آمد دیکھو، بہار کا حسن دیکھو، گلستان اور گل و بلبل کا بیان ہوتا ہے۔ سارا حسن بیان کرنے کے بعد تشبیب کے عنوان سے وہ ایک جملہ کہہ دیتا ہے کہ یہ سب حسن ایک طرف، مگر میرے معشوق کا حسن اس سب پہ غالب ہے، اس سب پہ غالب ہے۔ گویا اگر میرا معشوق نہ ہو اور اس کے حسن کی چھوٹ نہ پڑے، اس کے حسن کا پرتو نہ پڑے، تو کوئی چیز بھی حسین نہیں ہوگی، حق مدح ادا ہو جاتا ہے۔ یعنی بظاہر اگر 100 شعر ہیں، 100 میں 80 شعر تو تشبیب کے ہیں، مگر 2-4 شعر میں حق مدح ادا ہو گیا۔ اسی طرح کسی کو کسی بہادر کی تعریف کرنی ہے، شجاع کی تعریف کرنی ہے، تو وہ دنیا میں جتنے بہادر گزرے ہیں، رستم و سہراب سے لے کر اور جتنے بہادر گزرے ہیں، سب کا تذکرہ کرتا جائے گا، آخر میں کہے گا یہ سب ایک طرف، مگر میرا ممدوح اس کی بہادری کے آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہے قصیدے کا فن، یہی ہمیں قرآن مجید میں نظر آتا ہے۔